والو شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ وَأَيْضًا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اور نہ کالج سے نہ اسکولوں کے در سے ہے پیدا، نہ کالج سے نہ اسکولوں کے در سے ہے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہ کالج سے نہ اسکولوں کے در سے ہے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اور یہ فردہ جو کبھی فردہ ہے کبھی امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ اور وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے مومن کی اعضاء سے پیدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل میں اس فقیر نے ارادہ کیا ہے کہ اپنی جماعت اہل سنت کے دو عظیم بزرگوں کا علمی اعتبار سے قرآن مقدس کی ان آیات کریمہ کی روشنی میں ذکر کیا جائے۔ اس تذکرے کا خلاصہ یہ ہوگا کہ اللہ کا کوئی بھی ولی جاہل نہیں ہوتا۔ اللہ کا فضل دیکھیے کہ اس نے اپنا دوست چنا تو اہل علم کو دوست بنایا، اور اپنے محبوبوں کی زبان سے ہم تمام غلاموں کو حکم دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا ضروریات کے مطابق سیکھنا فرض ہے۔ ہر مسلمان پر اتنا علم ہو، نماز، روزے، حج،
زکوٰۃ کے مسائل وہ ضرور جانتا ہو، اور اتنا مختصر سے لفظ میں جامع علم کی تعلیم کا ذکر ہو گیا کہ جب پیارے آقا نے فرما دیا کہ اتنا علم ہو کہ نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ یعنی اللہ کی طرف سے جو احکام بندوں پہ فرض کیے گئے ان احکام کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر علم نہ ہوگا تو اللہ کے حکم کو کیسے بجا لائے گا؟ اب آپ کہیں گے کہ اب میری عمر 60 سال، 50 سال، 40 سال، 70 سال، 90 سال کی ہو گئی تو اب علم کیسے حاصل کریں؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، یعنی قبر کی منزل تک۔ اب جب حضور کے ارشادات عالیہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ علم کی کوئی قید عمر کے اعتبار سے نہیں ہے، ہر عمر کا آدمی مرد ہو یا عورت حضور کے فرمان کے مطابق علم حاصل کرنے کا اہل ہے، شرط ہے کہ وہ زانوِ ادب طے کرے، ادب سے علم کے پاس پہنچے اور علم حاصل کرے، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ علم حاصل کرنے کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو معلوم کر کے پھر علم حاصل کیا جائے۔ میری مراد ہماری جماعت کے دو بڑے اللہ کے ولی جن کی دنیا میں دھوم ہے، ایک ہے مخدوم العالم مخدوم اشرف کی چوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے ہیں سرکار حاجی حافظ وارث علی شاہ ابن قربان علی شاہ علیہم الرحمت والرضوان۔ ہماری جماعت اہل سنت کے یہ دو بزرگ ہیں۔ مخدوم پاک کا وصال ہوا 28 محرم الحرام شریف کو، آج 29 تاریخ ہے۔ وارث پاک کے وصال کی تاریخ مشہور کتابوں میں جو دیکھا وہ 1 صفر المظفر کو ہے۔ اب آج 29 ہے، چاند نکل گیا تو کل 1 تاریخ ہوگی، اور نہیں نکلا تو اتوار کو 1 تاریخ ہو جائے گی۔ تو میں نے چاہا کہ اپنے بزرگوں کی یاد عادت کے مطابق پیش کر دی جائے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ محبت کے ساتھ توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ اب جب بات آ گئی کہ علم حاصل کرنا ہے تو اب آپ کہیں گے کہ اتنے دنیا کے ہجوم میں علم حاصل کرنے کا وقت کیسے نکالا جائے؟ فکر معاش بھی ہے، مصروفیات زندگی بھی ہے، اس پر وقت کی قلت اور بیماریوں کا ہجوم، تو علم حاصل کرنے کے لیے وقت کیسے نکالا جائے؟ تو اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حلقہ ذکر کی تعریف اور اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ جہاں علم بٹ رہا ہو وہاں تم حاضر ہو اور اس محفل میں بیٹھ جاؤ کہ اللہ والا علم وہ حقیقت میں ذکر الہی ہے۔ جس علم سے اللہ کی یاد آئے وہ ذکر الہی ہے، تو اس میں حلقہ بگوش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرما دیا تو کسی نے کہا کہ بزرگوں کی زبان سے سن کر کے ایسا بسا اوقات ہوتا ہے
کہ کوئی آدمی علم حاصل کرنے کی نیت سے علم حاصل کرنے والوں کے پاس نہیں بیٹھا، آیا تھا، دیکھا حلقہ بگوش علم بہت اچھا لگا تو اس محفل پاک میں بیٹھ گیا۔ بزرگوں کے حوالے سے اللہ کے پیارے نبی کا فرمان، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو اہل علم کی محفل اچھی لگی تو بیٹھ گیا، مقصد کسی اور کام کا تھا۔ تو تم یہ پوچھنا چاہتے ہو پھر اس کو علم کی محفل میں بیٹھنے کا ثواب کیسے ملے گا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو، علم کی محفل میں بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا، اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ جب علم کے حلقہ میں نیت کر کے بیٹھنے والے کی بخشش ہوتی ہے، پتہ یہ چلا کہ علم کی محفل میں جو نیت کر کے بیٹھیں ان کی بخشش تو ہو ہی جاتی ہے، یوں ہی غیر ارادتاً محبت سے کوئی بیٹھ جائے تو اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ علم کی اہمیت کتنی ہے، اس لیے کہ میرے محترم جب علم نہیں ہوگا، آپ جو مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ کو آداب مسجد نہیں معلوم ہے تو آپ کیسے علم اور اس علم سے کیسے ثواب حاصل کریں گے؟ آپ کو جب غسل کا طریقہ، غسل کے فرائض، غسل کے واجبات، وضو کے فرائض، وضو کے واجبات اور سنن معلوم نہیں ہے تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ 4 فرض ہے تو کون سا چھوٹ جائے تو کیا وبال؟ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ 14 سنتیں ہیں تو کون سی چھوٹ جائیں تو کیا وبال؟ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس میں 29 مستحبات ہیں تو کیسے چھوٹ جائیں تو کیا اس کا وبال ہوگا؟ آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ وضو میں 16 مکروہات ہیں کون کون سی، اگر ان مکروہات پر عمل کر لیا تو کون سا وبال ہوگا؟ تو اس سے پتا چلا کہ جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ ڈھنگ سے طہارت بھی نہیں کر سکتے۔ علم کا حاصل کرنا اس لیے فرض ہے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اب چلیں مخدوم پاک کی بارگاہ میں۔ سرکار مخدوم پاک علم کو کتنی اہمیت دیتے تھے اور ان کے والدین نے مخدوم پاک کو علم سے کتنا آشنا کروایا تھا۔ سرکار مخدوم پاک کا شاہی خاندان میں پیدا ہونا ان کے علم کے حاصل کرنے میں رکاوٹ نہ بن سکا، بلکہ ان کے والدین علم دوست اور انہوں نے یہ التزام کروایا، اہتمام کروایا، اس انداز میں کروایا کہ سرکار مخدوم پاک 7 سال کی عمر میں 7 قرات کے اعتبار سے حافظ قرآن بن گئے۔ 7 قرات کے اعتبار سے۔ اس کی ایک ہلکی سی مثال دے دیں۔ ایک قرات مشہور یہ ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، دوسری قرات یہ ہے وَالضُّحِي وَاللَّيْلِ إِذَا سَجِي، اور دونوں صحیح ہے، لیکن ہم پر حکم ہے کہ ہم بروایت امام عاصم قرات حفص پر عمل کریں، چونکہ جو مشہور ہے اسی قرات کو رائج رہنے دیا جائے۔ اگر نہ رہنے دیا گیا، کوئی غیر مشہور طریقے سے قرات کرے، اگرچہ صحیح ہے، اگرچہ اس کا معنی ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی نادان، کوئی غیر عالم، کوئی نااہل اس قرات کو سن کر کے قرآن کا انکار کر دے تو اس کے فتنہ فساد اور بڑھ جائیں گے۔ اس لیے مشہور قرات ہم لوگ اسی پر عمل کر کے ایک جیسا پڑھتے ہیں، لیکن اہل علم والوں کی محفل میں اپنے فن 7 قرات کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال 7 قرات سے حافظ صرف 7 سال کی عمر میں ہو گئے۔ دنیا والے کو بتا دیا
کہ جب اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ کوئی اللہ کا ولی جاہل نہیں ہوتا، تو دنیا میں جتنے ولایت کے منصب پر ہیں وہ سب دیکھو اہل علم، اور ایسے اہل علم کہ یا تو وہ بچپن ہی میں ناظرہ کے ساتھ قرآن پڑھ لیا یا پورا قرآن حفظ کر لیا، پھر تمام عالمیت اور فاضلیت کے کورس کو کتب متداولہ سے اپنے اکابرین کے سامنے میں زانو ادب طے کیا اور وہ علم حاصل کیا، پھر اس پر ملکہ حاصل کر لیا، اور جب اس پر عمل کیا تو اللہ نے ولایت کا منصب عطا فرما دیا۔ تو بزرگوں کے تمام اقوال کو جمع کیا جائے تو علم کا حاصل کرنا شریعت ہے اور اس پر عمل کرنا طریقت ہے۔ علم کا حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا طریقت۔ اب طریقت کا دعویٰ کرنے والا جب تک شریعت کا علم نہیں ہوگا وہ چلے گا کیسے؟ اور شریعت کے علم کا دعویٰ کرنے والا جب تک باعمل نہیں ہوگا وہ اللہ تک پہنچے گا کیسے؟ تو اس سے پتہ چلا دونوں لازم و ملزوم ہے، علم شریعت بھی اور طریقت بھی۔ شریعت کا علم ہوگا تو وہ طریقت کی طرف جائے گا اور طریقت پر عمل کرے گا تو باعمل بنے گا، اور باعمل نہ ہو، بے عمل ہو تو بھی غلط، اور اگر علم ہی نہ ہو تو پورا غلط، علم ہی نہ ہو تو پورا غلط۔ اب کوئی سوچتا ہے ہم تو جاہل ہیں، تو اگر ہم نے یہ غلط کام کر لیا تو معافی ہوگی؟ تمام علماء سے آپ پوچھیں، قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا کہ نماز کے بعد اعمال کی جب بات آئے گی تو نے علم کیوں حاصل نہیں کیا؟ دوسرا سوال ہوگا تو نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اب جو علم حاصل کر چکا اس کو تو ایک ہی سوال میں پھنسنا ہے کہ تو عمل کیوں نہیں کیا، لیکن جو دونوں نہیں کیا، علم بھی حاصل نہ کیا اور عمل بھی اس نے نہ کیا، تو دونوں سوال کا جواب نہ دے سکے گا، تو دو سوال میں پھنسے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو علم حاصل کیا ہے وہ بے علم سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ کم سے کم ایک سوال کا جواب تو اس کو حل کرنے کا علم ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ اللہ کے فضل پر ہے، چاہے تو بے علم کو معاف کر دے، چاہے تو بے عمل کو معاف کر دے، اور چاہے تو سزا دے دے، لیکن بے علم کے لیے دو سوال ہوگا، اور جب نہ چلے گا تو کوئی معافی نہیں ہوگی۔ علم کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے نگاہوں کے پروردہ صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے مخدوم پاک کی چوشا شریف علیہ رحمت و رضوان و رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ علم سے محبت کرو، کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا، جب تو صبح کرے تو اس حال میں صبح کر کہ تو عالم ہو یا طالب علم ہو یا علم کو سننے والا ہو یا اہل علم سے محبت کرنے والا ہو۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4۔ عالم ہو، متعلم ہو، علم کا سننے والا ہو یعنی علم کی محفل میں بیٹھ کر اس کو سنتا ہو، یا اگر بیٹھنے کی بھی مہلت نہ مل سکی تو کم سے کم ان علم کی محفل والوں سے محبت کرتا ہو۔ یہ 4 باتیں ہو گئیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے تحدید اور تنبیہ فرمائی، اور 5واں نہ بننا یعنی اہل علم سے بغاوت نہ کرنا، بغض و حسد نہ رکھنا، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ آج دنیا میں جتنے لوگ گمراہ ہوئے سب سے پہلے انہوں نے عالم سے نفرت کی، بغاوت کی، تب اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اب گمراہ ہو کر کبھی حضور کے علم پر حملہ
تو کبھی فاتحہ پر حملہ، تو کبھی حضور کے میلاد کی محفل پر حملہ، تو کبھی اس پر اعتراض، تو کبھی اس پر اعتراض۔ اس لیے گمراہی کا دروازہ جب اس نے کھولا تو سب سے پہلے اہل علم کے بغض و حسد کو سینے میں دبایا، پھر اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ تو میرے محترم، اب سرکار مختوم پاک دنیا کے علوم سے دین کے علوم کے ساتھ ساتھ کتنی رغبت رکھتے تھے اس کو دیکھیں۔ مخدوم پاک اپنے بھانجے حضرت سید حاجی عبد الرزاق نور العین علیہم الرحمت و رضوان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں جہاز پر، پانی کا جہاز ہے، پانی کے جہاز پر سفر کر رہے ہیں اور اس پر تجارتی قافلہ بھی سوار ہے۔ حضرت بھانجے عبد الرزاق علیہ رحمت رضوان نے اپنے ماموں جان مخدوم پاک سے عرض کی کہ حضور ایک ماہر علم ریاضیات ہے، حساب داں ہے، حساب کا علم رکھتا ہے، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں دنیاوی علوم و فنون کا اہم سبجیکٹ، اہم مضمون حساب کا علم حاصل کر سکیں۔ مخدوم پاک نے سب سے پہلے اس عالم ریاضیات کے بابت سوال و جواب کیا، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں۔ پتہ چلا کہ اس کا عقیدہ بھی اچھا ہے، اس کے اعمال بھی اچھے ہیں۔ اور جب مخدوم پاک کا ذکر ہوا اور اس استاد کو پتہ چلا تو وہ آیا اور آ کر کے کہا کہ میں بھی اسی جہاز پر سفر کر رہا ہوں، لیکن آپ جیسے علم کے سمندر سے پیاسا رہا، اب مجھے پتہ چلا کہ آپ روحانیت کے علوم سے ملمہ ہیں، دنیاوی علوم سے بھی آراستہ، تو اسی بہانے سے کہ آپ کے بھانجے کو علم دیا جائے، آپ سے بھی میرے مراسم ہوں گے تاکہ روحانیت کے علم سے میرا سینہ سرشار ہو جائے۔ اب اس سے سبق نکالیے، سیکھ ہمیں کیا ملی؟ سیکھ ملی کہ کسی کو بھی استاد نہیں بنایا جا سکتا۔ اس سے سبق حاصل ہوا، ہدایت ملی کہ استاد بنانے سے پہلے اس کا عقیدہ، اس کے اعمال کو دیکھنا ضروری، اس لیے کہ گمراہوں کو استاد بنایا تو ڈر ہے کہ اس کے اندر گمراہیت نہ آ جائے، اور ایسی مثال موجود ہے۔ اس کے بعد اجازت دے دی، اس علم ریاضیات کے عالم نے پڑھانا شروع کیا، اتفاق کہ اب اس جہاز کے کیپٹن نے اعلان کیا کہ فلانا شہر قریب ہے، بندرگاہ پر جہاز لنگر انداز ہوگا، اس شہر پر اترنے والے تیاری کر لیں۔ اب استاذ گرامی کا وہی شہر تھا، وہ تھے تاجر۔ کیا تھے استاذ گرامی؟ تاجر، ایک شہر سے مال لے کر دوسرے شہر جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ شاہزادے، اب مجھے اس مال کو فروخت کرنے کے لیے جس شہر میں اترنا ہے وہ تو آ رہا ہے، اور آپ کا ابھی علم کمپلیٹ نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا، آپ کا علم ناقص اور ادھورا ہے، کیا کیا جائے؟ اب سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں اس مسئلے کو رکھا گیا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں مخدوم پاک کہ عالم صاحب کو بلائیے۔ جب وہ آئے تو مخدوم پاک نے اہل علم کی عزت افزائی کھڑے ہو کر کی اور بیٹھایا، آپ اہل علم میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا سرکار میرے پاس تو دنیا کے علوم میں جو ہے سبقت ہے، لیکن اللہ نے تو آپ کو دونوں علوم میں مالا مال کیا ہے، یعنی ہم دین کا علم جو رکھتے ہیں اتنا تو آپ کے پاس اس سے کہیں زیادہ، دنیاوی کے علوم کے معاملے میں میرا جو علم ہے وہ آپ سے ناقص، پھر آپ میرا احترام کیوں کرتے؟ کہا کہ علم کے لیے بیٹھایا، پوچھا کہ آپ کو اسی شہر میں اترنا؟ کہا حضور شہر میں تو اترنا ہے، لیکن شہزادے کا علم مکمل نہیں ہو سکا، کورس میں مکمل نہیں کروا سکا۔ کہا کہ اچھا آپ کاروبار کرتے ہیں، یہ مال لے جا کر بیچیں گے؟ کہا جی۔ حاصل کلام
کہا کہ اس مال کی کتنی قیمت ہے اور کتنے میں بیچیں گے؟ حساب و کتاب لگا کر بتایا تو پتا چلا کہ 1,00,000 دینار کی آمدنی اس میں پوشیدہ ہے۔ فرمایا کہ 1,00,000 دینار کی آمدنی اس میں ہے۔ کہا کہ اچھا 1,00,000 دینار کی جو آمدنی ہے وہ تم لے لو۔ اپنے تمام احباب سے اسی وقت درخواست کی اور سب نے جب جمع کیا تو 1,00,000 دینار نکل گئے، ان کو دے دیا۔ کہا اب اس دینار کو لے لیجئے، اب کاروبار کی فکر سے آزاد ہو جائیے، اب آپ کو کاروبار کی فکر نہیں کرنی، آپ کا معاوضہ روزینہ مل گیا، اب آپ میرے شہزادے کو پڑھا دیجئے۔ پڑھاتے رہے تک کہ علم مکمل ہو گیا۔ اس سے پتا چلا مخدوم پاک کتنے بڑے علم دوست ہے، اس کا آپ اندازہ کریں۔ مخدوم پاک کی علم دوستی کا ذکر کرنے کے بعد سرکار وارث پاک کو دیکھیں، پیدا ہوئے، ولایت کا تاج چہرے پر اس کا اثر ظاہر، اور جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے علم کی طرف توجہ۔ جس وقت محلے کے بچے کھیلتے، سرکار وارث پاک نے اپنی والدہ سے گزارش کی، امی جان آپ علم کے لیے ہم کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ امی جان نے ان کو علم کے لیے اللہ کے حوالے کیا، اور سرکار وارث پاک اس وقت کے بڑے جید حافظ قرآن، قاری قرآن کے پاس علم حاصل کیا اور مختصر سی عمر میں حافظ قرآن بن گئے۔ آپ جتنے ولی کا ذکر سنیں گے وہ سب اہل علم، قرآن کے عالم۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اجازت چاہی تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں ان کو اجازت مل گئی۔ سرکار وارث پاک کے علم کے ادب کا معاملہ یہ کہ جب مکتب جاتے تو بڑی تختی والا قرآن مجید بڑے سائز والا لے کر اور سارے بچے سینے کی طرف رکھتے، سرکار حافظ قرآن سر پہ رکھتے۔ وارث پاک حافظ قرآن تھے، سر پر رکھتے اور اس حالت میں مکتب جاتے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت عادت تو بچوں کی ہے کہ سینے کے پاس رکھتے ہیں، آپ سر پر۔ کہا کوئی آدمی مجھ سے آگے ہوگا، اس کی پیٹھ قرآن کی طرف ہوگی تو بے ادبی کا ڈر ہے، اس لیے میں قرآن کو اپنے سر پر لے کر مکتب جایا کرتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ سرکار وارث پاک ایک بچے کا سبق سن رہے تھے تو چاہنے والوں نے ان کے لیے لکڑی کی ایک کاٹھی بنا دی تھی، اس پر گدا تھا، تو وہ لکڑی کی کاٹھی پھر اس پر گدا، وہ چیز اونچی ہو گئی۔ وہ طالب علم زمین پر بیٹھ کر قرآن سنا رہا تھا، سرکار وارث پاک نے فوراً اس کاٹھی کو ہٹا دی اور وہ بھی فرش پر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت بعد میں یہ معاملہ، کہا کہ یہ قرآن سنا رہا تھا تو مجھے عجب لگا کہ میں اوپر بیٹھا ہوں، یہ قرآن کا علم رکھنے والا نیچے بیٹھا، جبکہ قرآن کا علم خود ان کے پاس، اس لیے میں نے علم قرآن کا احترام کرتے ہوئے یہ عمل کیا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ولی دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ سب اہل علم ہیں۔ تب تو مختوم پاک فرماتے ہیں کہ اہل علم سرکار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے حدیث لے کر کہ اللہ کسی کو بھی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ جب کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے تو دو طرح سے علم دیتا ہے، یا تو کسبی یا رہبی، ان دونوں علوم سے ممیز کرتا ہے، اس کے بعد اس کو اپنا قرب خاص عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ان اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے ہم سبوں کو بھی علوم میں دینیا ضروریات کے مطابق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اور آپ ڈھنگ سے اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں۔ جب تک علوم نہیں ہوں گے معرفت حاصل نہیں ہوگی، اور علوم کے بعد جب تک مشق نہیں ہوگی تو بھی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان بزرگوں اور اسلاف کے نقش قدم کو چوم کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیں، صفحے درست کر لیں، پھر اطمینان سے بیٹھیں۔